تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا صوم وصلاة. قلم کوثر میں بھگو لوں تو قصیدہ لکھوں، شہد الفاظ میں گھولوں تو قصیدہ لکھوں، گوہر فکر جو رولوں تو قصیدہ لکھوں، میں بھی قرآن سا بولوں تو قصیدہ لکھوں، جب یہ ممکن ہی نہیں بھلا کیا لکھوں، یہی بہتر ہے فقط فاطمہ زہرا لکھوں. السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان شیخ عادل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بہار نعت اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن بہار رمضان کریم. اور آج الحمدللہ ہماری خوش نصیبی خوش بختی کہ وطن پاکستان کے نامور اور بڑے خوبصورت ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. میری مراد سگے آستان عالیہ بحر الحق شریف جناب محمد کامران سلیم نقشبندی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کامران بھائی، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج جو ہے ناظرین محترم ہماری اسپیشل جو ٹرانسمیشن ہے وہ سیدہ کائنات کے حوالے سے ہے. ان کی جو ہے وہ مناقب پیش کی جائیں گی اور ان کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جائے گا. مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں، ام الحسنین کی بارگاہ میں، زوج علی کی بارگاہ میں آج جو ہے ہماری یہ خوبصورت نشریات انشاءاللہ ہوگی. تو میں سب سے پہلے کامران بھائی آپ کا یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس خوبصورت پلیٹ فارم کا وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. اور میں یہ چاہوں گا آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے پہلا کلام جو ہے وہ پیش فرمائیں. اور ان کے کلام سے قبل میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا بہار نعت کے پیج کو لائک کریں، آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. بڑھتے ہیں جناب محمد کامران سلیم نقشبندی صاحب کی طرف. سب سے پہلے تمام دیکھنے والے سننے والے ناظرین حاضرین کو سامعین کو میری طرف سے میں رمضان المبارک کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور گزشتہ سال کی طرح اس دفعہ ایک مرتبہ پھر ایس ایف اسٹوڈیو کی یہ بہترین کاوش اور ان کے رفقا اور ان کے جو پورے مینجمنٹ ہے بہار نعت کی، ان سب نے مل کر یہ خوبصورت ایک پلیٹ فارم اس دفعہ پھر تمام نعت خوان حضرات کو مہیا کیا. اور خالصتاً حضور کی نعت کے فروغ کے لیے یہ بڑی محنت کے ساتھ ایک کاوش انہوں نے شروع کی ہے اور یہ جاری و ساری ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے بھائی فیضی خان صاحب ہیں، استاد سنوبر گل صاحب ہیں، عمر استاد اور جتنے بھی ممبرز ہیں سارے، اللہ تعالیٰ سب کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظتیں فرمائے اور اس پلیٹ فارم کو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے. چونکہ آج 3 رمضان اور موضوع جو ہے حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے یوم وصال کا دن ہے، یوم وصال ہے آپ کا. تو اس موقع پر میں منقبت کے چند اشعار آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. محبت اور عقیدت کے ساتھ سماعت کیجیے. ہمارے راول پنڈی کے ایک مشہور ایک نعت گو شاعر ہیں پروفیسر عتیق الرحمان صاحب، آپ نے ایک کلام لکھا خوبصورت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، وہ میں پیش خدمت کرم کی ایک نظر ہو ادھر بھی یا زہرا، کرم کی ایک نظر ہو ادھر بھی یا زہرا، کرم کی ایک نظر ہو ادھر بھی یا زہرا، کرم کی ایک نظر ہو ادھر بھی یا زہرا، خدا کے عرش کو جائے تیری دعا زہرا، خدا کے عرش کو جائے تیری دعا زہرا،
تیرے ہی گھر سے وفا کا درس ملتا ہے، تیرے ہی گھر سے وفا کا درس ملتا ہے، تیرے حسین کو پالے تیری فضا زہرا، تیرے حسین کو پالے تیری فضا زہرا۔ خوبصورت شعر اس کلام کا عادل بھائی۔ فرشتے جھک کے نہ کیوں کر انہیں سلام کرے، فرشتے جھک کے نہ کیوں کر انہیں سلام کرے، نبی نے گود میں پالی ہے سیدہ زہرا، نبی نے گود میں پالی ہے سیدہ زہرا۔ اور اس کلام کا حاصل کلام میں پیش کرتا ہوں۔ کمال فیض ہے زہرا تیری غلامی کا، کمال فیض ہے زہرا تیری غلامی کا، کہ میرے گھر کی ہے محفوظ ہے ردا زہرا، کہ میرے گھر کی ہے محفوظ ہے ردا زہرا، نہیں ہے خوف اسے گھر کی پاسداری کا، نہیں ہے خوف اسے گھر کی پاسداری کا، ہے جس کے گھر کی رداؤں کی پیشوا زہرا، ہے جس کے گھر کی رداؤں کی پیشوا زہرا۔ اور خوبصورت مقطع اس میں پروفیسر عتیق صاحب نے لکھا، کرم کرم عتیق پہ کر دو حسین کے صدقے، کرم عتیق پہ کر دو حسین کے صدقے، کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا، تمہارے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا، تیرے حسین کو پالے تیری فضا زہرا۔
ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں جناب محمد کامران سلیم نقشبندی صاحب مختومہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آپ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. اور کامران بھائی میں یہاں پر ایک سوال آپ سے ضرور شامل کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی جو ہے وہ محبت کرنے والے حضور کی ثنا اور جن کو مخدومہ کائنات کی شان کے حوالے سے، یہ میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ ہر آنکھ ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر دل ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر سننے والے کان ایک جیسے نہیں ہوتے اور ہر احساس کا دائرہ ایک جیسا نہیں ہوتا. تو جب سیدہ پاک کا ذکر آتا ہے اور جو کیفیات سے جو ہے بھرپور جو لوگ ہیں وہ اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، تو اس کے پیچھے آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنی محبت آپ کے اندر الحمدللہ موجود ہے؟ اور وہ میں نے اس کو محسوس بھی کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا خوبصورت آپ کا یہ سوال ہے. چونکہ میں یہ شعر پڑھنا چاہوں گا اس جگہ کہ ویدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. تو جب یہ مقصود کائنات ہی ہستی ہیں، کائنات کا مقصد ہیں، صحیح. تو اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بعد اب با مراد ہے، اور حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پنجتن پاک میں یہ وہ ہستی ہیں کہ میری اٹیچمنٹ ان سے بہت زیادہ ہے. بے شک اسی طرح ہی ہے کہ جب ان کا نام نامی یعنی کہ ہر کوئی کسی بھی محبت کرنے والے کے سامنے جب لیا جاتا ہے تو وہ ادب سے اپنے سر کو جھکاتا ہے. بے شک. حضور سیدہ کائنات کی شان تو بروز حشر بھی دکھائی جائے گی. جب آپ کا جب گزر ہوگا پل صراط سے تو ندا آئے گی کہ تمام انبیاء بھی اس میں موجود ہیں، تمام اولیاء بھی موجود ہوں گے، تمام اصحاب بھی موجود ہوں گے اور تمام امتیں بھی موجود ہوں گی. اور پھر فرشتے کی ندا آئے گی کہ اپنی نگاہیں جھکا لو کہ نبی کی بیٹی گزرنے والی ہیں. اور مائی صاحبہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ کا گزر ہوگا تو کہا جاتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ 70,000 حوروں کی جو ملکیں ہیں نا، ملکائیں ہیں، ان کے جرمٹ میں آپ کو پل سے گزارا جائے گا. اور آپ کے سواری کی رفتار یوں بتائی جاتی ہے کہ ایک بجلی کے چمکنے سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے یا آنکھ جھپکنے کی جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں آپ نے پل صراط سے گزر جانا ہے. اور اس کے باوجود بھی یہ ندا کہ اپنی نظریں جھکاؤ، اس بات سے آپ حضور سیدہ کائنات کے مقام و مرتبے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کیا شان ہے. اور کامران بھائی میں یہاں پر ایک بات یہ بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ جس کے استقبال کے لیے خود مصطفیٰ کریم کھڑے ہو جائیں تو پھر ان کا ادب تو یہ کہہ لے کہ ہر مومن مسلمان پہ واجب ہے. میں تو یہ کہتا ہوں، اور واقعی میں ان کا جب نام نامی لیا جائے تو جو ہے بڑے ادب اور احترام اور محبت کے ساتھ لینا چاہیے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ کچھ ایسے الفاظ بھی جو ان کی شایان شان نہیں ہیں وہ بھی کچھ افراد پڑھتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی بارگاہ میں جو بھی لفظ ہو وہ بہت معطر ہو اور بڑا جو ہے وہ محتشم اور بڑے ہی ادب کے ساتھ ان کی بارگاہ میں جو بھی بندہ کلام لکھے. جس طرح آپ نے ابھی کلام پڑھا وہ ہمارے بھائی نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اس کو نبھایا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی عزتوں میں اضافہ فرمائے. اگلا کلام آپ کون سا پیش فرمائیں گے جناب سیدہ پاک کی بارگاہ میں؟ میں ایک کلام کے چند اشعار جو بذات خود میں بہت پسند کرتا ہوں، اس کلام کو میں حضور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں یہ پیش کرنا چاہوں گا. ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا، یہ ساری کائنات ہے، یہ ساری کائنات ہے، صدقہ بطول کا. ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا. مجھ کو کمی نہیں رہی جب سے عطا ہوا، مجھ کو کمی نہیں رہی جب سے عطا ہوا.
صدقہ حسن حسین کا، صدقہ حسن حسین کا، زہرا بطول کا، ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا۔ اور اس میں یہ شعر مجھے چودھری اشفاق صاحب مشہور نقیب محفل ہیں، آپ کے استاد محترم، یہ شعر آپ نے مجھے لکھ کے دیا اس کلام میں، اور خوبصورت شعر ہے، سماعت کیجئے۔ تھرا گئے تھے جس کے خطبے سے سب یزید، وہ زین العابدین ہے، وہ زین العابدین ہے، پوتا بطول کا، ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا۔ اور اس کلام کا حاصل کلام پیش کرنے لگا ہوں، سماعت کیجئے۔ سچ ہے سچ ہے کہ میری اماں بھی ان کی کنیز ہے، سچ ہے کہ میری اماں بھی ان کی کنیز ہے، میرا ہے باپ دادا بھی، میرا ہے باپ دادا بھی منگتا بطول کا، ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا۔ اور اس کلام کا ایک شعر بہت خوبصورت ہے۔ شامی بازار شام میں حیران تھے کھڑے، کیونکہ قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، وہ بیٹا بطول کا، ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا، یہ ساری کائنات ہے، یہ ساری کائنات ہے، صدقہ بطول کا، ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا۔ ماشاءاللہ ناظرین محترم، بہت خوبصورت انداز میں جو ہے ہماری اس ٹرانسمیشن میں جو ہے وہ وصال سیدہ کے موقع پر آپ نے اپنا خوبصورت محبت و بھرا نذرانہ پیش کیا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ نبی کی بیٹی کے صدقے میں آپ کے اور ہم سب کے جو ہے وہ گھر کی چادر کو اللہ محفوظ و مامون فرمائے، اور جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بروز محشر جو ہے وہ سیدہ کائنات کے خادمینوں میں سے اللہ تعالیٰ اٹھائے اور ان کی خادموں میں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شمار کرے، ہمارے لیے یہی وسیلہ نجات بنے گا کامران بھائی۔ اور میں پروگرام کے آخر میں بالخصوص آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ آج آپ نے بہار نعت کے اس خوبصورت اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کے لیے اپنا خوبصورت جو ہے وقت دیا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ہماری اسی پلیٹ فارم سے ملاقات ہوتی رہے گی. تو آخر میں کوئی پیغام ہمارے ویورز کے لیے جو آپ دینا چاہیں نعت کے حوالے سے, کسی بھی حوالے سے. چونکہ آج کا دن جو ہے حضور سیدہ کائنات ملکہ کون و مکان جن کے آنے سے ایک بیٹی کو اس کا رتبہ ملا, لیکن یہ بات تمام احباب سننے والے, یہ دیکھنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ حضور کی آمد سے قبل بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا. تو آج میرا ایک میسیج ہے ہر اس ماں بہن بیٹی کے لیے کہ جو آج کے اس پرفتن دور میں جی رہی ہے, اور اس دور میں جی رہی ہے جس دور میں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. میں ہر اس ماں بہن بیٹی سے مخاطب ہوں اور یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ میسیج دوں گا کہ حضور سیدہ کائنات کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں. اس مطالعہ کی ہمیں بہت ضرورت ہے, اور اپنے آنے والی نسلوں کو سنواریں, اپنی آنے والی بچیوں کو ایسی تعلیم و تربیت دیں, اور حضور سیدہ کائنات کی سیرت کا مطالعہ ان کی زندگیوں میں اس طرح سے شامل کریں کہ وہ حیا کا پیکر بنیں. تو یہ میرا آج کا میسیج ہے. اور خصوصاً میں آخر میں یہ ایک گزارش پیش کروں گا کہ گزشتہ دنوں میرے استاد محترم ریاض احمد قادری صاحب آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے. میں ان کی دعا کے لیے بھی آپ سب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ خصوصی استاد محترم کو دعا میں یاد رکھیں, کیونکہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں, جتنا بھی پڑھ رہے ہیں, اپنے استاد محترم کے سکھائے ہوئے سے ان کی تربیت کا اثر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. ایک بار میں شکر گزار ہوں ایس ایف اسٹوڈیو اور تمام ٹیم کا بہار نعت کی, جنہوں نے مجھے اس دفعہ ایک بار پھر مجھے موقع عطا فرمایا اور میں اس پروگرام میں حاضر ہوا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ. بہت شکریہ کامران بھی, اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. اپنے میزبان شیخ عادل حسین کو دیجیے اجازت. کل آپ سے انشاءاللہ دوبارہ اسی پلیٹ فارم سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.